یہ بھی نادانی ایک ہو سکتی ہے کہ یہ کہہ کر میں نے ہتک کر دی ہے اپنے امام کی کہ تو تربت کہاں کہاں چور، لیکن یہ معنی نہ صحیح. پھر بھی نادانی کی گنجائش پوری رہتی. نادانی ایک دفعہ ہو گئی، 2 دفعہ ہوئی، یہ تو کہتے ہیں کہوں ہوں بار بار ارے نہیں میری دیکھی بھی نادانی. یہ تو نادانی نہیں، یہ تو خطا ہے. اور ایسی بڑی خطا کہ ایک مولوی صاحب کی تربت کو طور سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور ارے نہیں خدا کو مخاطب کر کے، جو موسیٰ نے کہا تھا وہ اس تربت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ارے نہیں مجھے اپنا جلوہ دکھا. اور ابھی یہ موحدین ہیں. اور صرف یہی نہیں، آگے جا کے ان کا مقام کیا ہے. تذکرہ حسن بحوالہ ماہنامہ تجلی دیوبند و ماہنامہ نوری کرن بریلی فروری 1963 میں لکھا ہے، آج نماز جمعہ پر خبر جانکاہ سن کر دل حزین پر بے حد چوٹ لگی کہ رحمت للعالمین دنیا سے سفر آخرت فرما گئے. اب کو گنجائش باقی دیکھی ہے انہوں نے. مولانا رشید احمد صاحب رحمت للعالمین. اور پھر تفصیلات بیان کی ہیں. کہتے ہیں آپ کا قدم مبارک، اصدق الرؤیا صفحہ 5 پہ لکھا ہے، آپ کا قدم مبارک اور رنگت اور چہرہ شریف، آلہ اور تن شریف حضرت مولانا اشرف علی جیسا تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان جیسا تھا. یہ ہے خواب. ہم اس پر حملہ نہیں کرتے خواب پر، کیونکہ خواب پر حملہ کرنے کی تو کوئی اجازت نہیں. مگر اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جب کوئی احمدی خواب دیکھتا ہے تو اس پر یہ حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں گستاخی ہو گئی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جن کا یہ عقیدہ ہو کہ خواب میں بھی کسی اور کی مشابہت دینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی ہے، تو لازماً ثابت ہوا کہ یہ گستاخی کی زبان کھول رہے ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. خواب کا تو مناظر ہی اور ہوتے ہیں، اس کی تو تعبیریں کی جاتی ہیں. اس لیے کبھی کسی صورت میں انسان دیکھ لے، کبھی کسی صورت میں دیکھ لے. یہ بہرحال ضرور ہے کہ شیطان کو اجازت نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمثل اختیار کر سکے. لیکن یہ عقیدہ رکھنے والے جو کہتے ہیں خواب میں بھی اگر کسی اور کی شکل کو دیکھو تو گستاخی ہوگی، وہ یہ بیان کرتے ہیں. اور پھر بار بار ذکر ہے، ایک جگہ نہیں، صفحہ 5 پر بھی ذکر ہے، پھر صفحہ 25 پر حضور اب یعنی خواب نہیں، خواب کی تعبیر بھی گویا بیان ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولانا تھانوی کی شکل میں، پھر کہتے ہیں شکل ایسی ہی ہے جیسے ہمارے مولانا تھانوی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھانوی صاحب سے ملا رہے ہیں، یہ نہیں کہ تھانوی صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا رہے ہیں. جہاں تک تونے کا تعلق ہے، میں اب اس پہ بات ختم کرتا ہوں. الزام ہم پر لگاتے رہے ہمیشہ، جھوٹے الزام، وہ خود ہی آخر ثابت کر دیا کہ سراسر جھوٹ تھا، بہتان تھا، کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں تھی. کہ جماعت احمدیہ کا کلمہ اور ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمہ ہمیں سکھایا وہ اور تھا. اور اپنا یہ حال ہے کہ شیعوں نے بھی کلمہ تبدیل کر رکھا ہے اور سنیوں نے بھی کلمہ تبدیل کر رکھا ہے. اور یہ باتیں مختلف ان کی کتب و رسائل میں ملتی ہیں، اور جانتے ہیں یہ علماء سب کچھ، اور اس کے باوجود خاموش ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتے. جہاں نہیں تبدیل وہاں آواز اٹھا رہے ہیں، جہاں تبدیل ہے وہاں کوئی آواز نہیں اٹھاتی، کوئی غیرت کی ان کے اوپر جو بھی نہیں ملتی. خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ کے متعلق حسنات العارفین صفحہ 34 پر لکھا ہے، ایک شخص نے خواجہ سے کہا، یہ خواب نہیں ہے، واقعہ لکھا ہے. ایک شخص نے خواجہ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ مرید ہو جاؤں. کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو. اس نے ایسا ہی کیا، خواجہ نے اسے مرید کر لیا. اب یہ حضرت خواجہ معین الدین کی بھی بڑی سخت گستاخی اور ہتک ہے.
ان کے اوپر بڑا ظالمانہ الزام ہی ہو نہیں سکتا کہ حضرت خواجہ میر یوسف چشتی جیسے بزرگ اہل اللہ اور اپنے وقت کے مجدد وہ ایسی بات کہیں. لیکن جو انبیاء کو نہیں چھوڑتے بد زبانیوں سے اور جھوٹے افسانے گھڑ کر تہمتیں گھڑنے سے، انہوں نے اپنے پیروں اور فقیروں کو کیسے چھوڑنا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جن سے ہمیں واسطہ پڑا ہوا ہے. عجیب حال ہے ہمارا بھی. اللہ معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو. یہ تھوڑی سی ذات کا حق تو نہیں بنتا کہ ان علماء سے واسطہ پڑا ہو کسی قوم کو اور دن رات ان سے وہ مجاہدے میں مصروف ہوں اور ان کی جہالتوں کے پردوں کو چاک کر کے دنیا کو روشنی کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں، مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ اتنا بڑا مجاہدہ ہے جماعت احمدیہ کا کہ اس مجاہدے کے نتیجے میں سینکڑوں سال کے مجاہدے جو عام انسانوں کے انفرادی ہوتے ہیں ان کا بھی وہ مقام نہیں ہو سکتا. بڑی عظمت کا کام ہے. اور قرآن کریم اسی لیے اس کو واضح فرماتا ہے کہ تمہارا غیروں سے کیسے مقابلہ میں کروں گا. تم تو وہ لوگ ہو جب قدم اٹھاتے ہو تو ان لوگوں کی غیظ کی نظریں تم پر پڑتی ہیں. یہ ظلمتوں کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، تم نور کی طرف بلانے والے لوگ، تم سے کیسا مقابلہ. بس دکھ تو بہت ہیں مگر خدا کا شکر بھی بہت کرنے کا مقام ہے. کیسا عظیم الشان مہدی تھا وہ جس نے ان سارے ظلمتوں کے پردے چاک کر کے ہمیں نور کی طرف بلایا اور اس نور کو دوبارہ روشن کر کے سورج اور چاند سے بڑھ کر روشن کر کے دکھا دیا، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام الہی کا نور تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدک المسیح الموعود انک حمید مجید. یہ گرم ہے نہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.